اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، سوال یہ ہے کہ اگر مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ پر اس قدر مظالم ڈھائے گئے تو مولا کائنات تو فاتح خیبر تھے، فاتح خندق تھے، فاتح احد تھے، فاتح بدر تھے، تو کیا وہ ان مظالم کے سامنے خاموش ہو گئے؟ کیا وہ ڈر گئے تھے؟ تو آپ لوگ تو الٹا ان کی توہین کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سوال جو کیا جا رہا ہے کہ امیر المومنین نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، کیا وہ ڈر گئے، یہ سوال باقی انبیاء علیہم السلام کے لیے کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا انبیاء میں شجاعت کم تھی؟ کون سے نبی نے اس طرح تلوار اٹھائی ہے سوائے جہاد کے مورد کے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کو شہید کر دیا، قابیل نے مارا، حابیل شہید ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تلوار اٹھائی ہے؟ سرکار نوح علیہ السلام، ان پر کیا کچھ مظالم نہیں ڈھائے گئے؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام نے کسی موقع پر تلوار اٹھائی ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام، ان پر جو مظالم ڈھائے گئے، ہر لحاظ سے ان کو اذیتیں دی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام، تو کیا ان انبیاء نے تلواریں اٹھائیں؟ جو آج آپ صرف اور صرف مولا کائنات امیر المومنین پہ صرف یہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو بہکانے کے لیے، اس طرح ممکن نہیں ہے، کیونکہ امیر المومنین تو خود فرماتے ہیں کہ میرے لیے انبیاء کا اسوہ موجود ہے۔ انبیاء پر ظلم ڈھائے گئے اور انبیاء نے جواب میں تلوار نہیں اٹھائی۔ البتہ تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں کو سمجھ لیں، ان کے موارد کو سمجھیں، پھر جا کر فیصلہ کرنا۔ ایک جہاد ہے، ایک معجزہ ہے، ایک صبر ہے۔ ہر جگہ پر جہاد نہیں ہوتا، ہر جگہ پر معجزہ نہیں دکھاتے، ہر جگہ پر صبر نہیں ہوتا۔ صبر کے اپنے موارد ہیں، جہاد کے اپنے موارد ہیں، معجزہ کے اپنے موارد ہیں۔ لہذا جس کی شرطیں پوری ہوں گی وہی معصوم اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ یعنی اگر معجزہ کی شرطیں پوری ہو رہی ہیں تو یہاں معجزہ دکھائیں گے، تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ جہاد کی شرطیں پوری ہو رہی ہیں تو یہاں معجزہ نہیں دکھائیں گے، یہاں تلوار اٹھائیں، یہاں جہاد کریں گے۔ اور اگر نہ معجزہ کی شرطیں پوری ہوں، نہ جہاد کی شرطیں پوری ہوں، تو پیچھے صبر بچتا ہے۔ صبر کی شرطیں پوری ہوں گی تو پھر مورد صبر میں صبر کریں گے، وہاں معجزہ نہیں دکھائیں گے، اگرچہ قوت ہر وقت موجود ہے۔ اور یہی چیزیں آپ آقا دو جہان رسول اللہ علیہ السلام کے لیے آپ دیکھ لیں کہ کیا مکہ کے اندر آقا دو جہان پر کون سا ظلم ہے جو نہیں ڈھایا گیا؟ حضور علیہ السلام کو کس طریقے سے اذیتیں دی گئی، حتیٰ آقا علیہ السلام کے گھر کے گرد گھیرا ڈالا گیا، حضور کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، سارے قبیلوں کے افراد مل کر حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں تلوار نہیں اٹھائی۔ حضور علیہ السلام یہاں پہ اپنے بستر پہ امیر المومنین کو سلا کے رات کی تاریکی میں ایک غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں۔ چاہیے تو تھا کہ رسول اللہ یہاں پر تلوار اٹھاتے، علی کو اپنے ساتھ ملاتے اور ان سے اعلان جنگ کر لیتے، لیکن معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح لوگ اس کو لے لیتے ہیں۔ اس لیے کہ جہاد کی اپنی شرطیں ہیں کہ جہاد کے لیے جہاں معصوم کے اندر باطنی قوت اور روحانی قوت موجود ہے، اللہ کی دی ہوئی قوتیں موجود ہیں، وہاں پہ جہاد کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ جہاد
تب لازم ہوتا ہے جب آپ کے پاس ظاہری فوج بھی موجود ہو، اور وہ ظاہری فوج ہوگی تو پھر آپ پر جہاد واجب ہوگا، ورنہ نصاب ہی نہ ہو تو جہاد کا وجوب ساکت ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے پہلے انبیاء جنہوں نے تلواریں نہیں اٹھائیں کیونکہ ان کے پاس نصاب نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام جب مکہ میں تھے مولا کے پاس فوج کوئی نہیں، اس لیے جہاد کا وجوب ساکت تھا۔ لیکن جب مدینہ میں آئے تو پاک نبی علیہ السلام کے پاس ظاہری سپاہ بن چکی تھی، اسی وجہ سے کبھی جنگ بدر میں جاتے ہیں، کبھی حنین میں جاتے ہیں، کبھی جنگ احد میں جاتے ہیں، کبھی جنگ خیبر میں جاتے ہیں۔ لیکن مکہ کے اندر حضور علیہ السلام کے پاس ظاہری سپاہ نہیں، اس لیے وہاں تلوار نہیں اٹھائی۔ وہاں کیا کہ ہاں کبھی کبھی مشرکین مکہ حضور علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور حضور سے وہ معجزے کا تقاضا کرتے۔ آپ کہتے کہ آپ وہ سامنے جو درخت ہے آپ انگلی کا اشارہ کریں، آدھا ادھر رہے آدھا ادھر آ جائے، ہوا میں پرواز کرتا ہوا آپ کے پاس آئے، ہر پتے سے عربی زبان نے آپ کی رسالت کا اعلان کی، ہم سنیں اور سمجھیں، ہم آپ کو نبی مان لیں گے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ حضور علیہ السلام نے جیسے ہی یہ سنا تو اب معجزے کی چونکہ شرطیں پوری ہو رہی تھی تو آقا دو جہان نے فوراً انگلی کا اشارہ کیا، درخت دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، آدھا ادھر رہا، آدھا پرواز کرتا ہوا آیا، ہر پتے سے عربی زبان نے اقرار رسالت کی آواز نکلی، مشرکین مکہ نے سمجھا سنا، پھر کہا کہ نہیں ہم آپ کو، یہ تو جادو ہے نعوذ باللہ، آپ اگر چاند پر کو اشارہ کریں وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے گزر جائے، ہم آپ کے نبی مان لیتے ہیں۔ اب چونکہ معجزے کا مورد تھا تو یہاں تلوار نہیں اٹھانا تھی، یہاں معجزہ ہی دکھانا تھا، تو حضور علیہ السلام نے یہاں معجزہ دکھایا، چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، مردوں کو زندہ کیا، بے اذن الہی زندہ کیا۔ تو معجزے کا مورد ہو، قوت معجزہ ہر وقت موجود ہے، لیکن معجزے کی شرطیں پوری ہوں گی تو پھر دکھائیں گے، ہر جگہ پہ معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ استاد جہاد کی شرطیں پوری ہوں گی تو پھر جہاد کریں گے۔ لذا مکہ کے اندر حضور علیہ السلام نے معجزات ضرور دکھائے ہیں لیکن تلوار نہیں اٹھائی۔ کون سا ظلم ہے جو مکہ میں آقا علیہ السلام پہ نہیں ڈھایا گیا؟ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، حضور پر نجاست آ کے ڈالی جاتی ہے، حضور کی گردن میں کپڑا ڈال کر مولا کو قتل کرنے کا ایک بھیانک منصوبہ تیار کیا جاتا ہے اور مولا کی گردن میں کپڑا ڈالا جاتا ہے۔ نبی اکرم نے وہاں مکہ کے اندر تلوار نہیں اٹھائی، لیکن جب ظاہری سپاہ بن گئی مدینہ میں آ کر پھر اعلان جہاد کر دیا، پھر تلوار اٹھائی۔ وہی رسول اللہ جب طائف میں جاتے پھر آقا پہ پتھر برسائے جاتے ہیں، مولا زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں تلوار نہیں اٹھاتے۔ تو جو بات انبیاء علیہ السلام کے لیے نہیں ہے وہ آپ یہاں پہ بڑے زور شور سے کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو حق بجانب بھی دنیا سمجھتی ہے۔ امیر المومنین سے بڑھ کر ہے رسالت مآب، ان جیسی کوئی ہستی نہیں ہے کائنات میں۔ شب ہجرت آپ دیکھ لیں، رسول اللہ نے جب مولا کے گھر پہ گھیرا ڈالا گیا تو روتی آنکھوں کے ساتھ اپنا گھر چھوڑا، یہاں معجزہ نہیں دکھایا، اشارہ کرتے انگلی کا ان کی گردنیں کٹ جاتی، سر جدا ہو جاتے، لیکن حضور علیہ السلام نے یہاں معجزہ نہیں دکھایا۔ اچھا تلوار اٹھا لیتے، تلوار نہیں اٹھائی چونکہ تلوار کے لیے، جہاد کے لیے نصاب پورا نہیں، سپاہ کوئی نہیں، ذرا جہاد کا وجوب ساکت ہے۔ نمبر دو، معجزے کی طاقت ہے لیکن معجزے کی شرطیں نہیں ہیں، کیونکہ معجزہ دکھایا جاتا ہے جب کوئی چیلنج کرتا ہے آپ کے منصب کو، تو وہ تو ظلم کر رہے تھے، وہ تو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ تو نہیں چاہ رہے، آزمائش تو نہیں کر رہے تھے، وہ تو آزما نہیں رہے تھے اس وقت۔ تو حضور روتی آنکھوں سے نکلے، نہ تلوار اٹھائی نہ معجزہ دکھایا، بلکہ کیا کیا؟ صبر کیا، چونکہ صبر ہمیشہ ظلم کے جواب میں ہوتا ہے۔ یہی چیز امیر المومنین کے لیے ہے کہ جب امیر المومنین رسالت مآب دنیا سے چلے گئے تو امیر المومنین تنہا رہ گئے، امیر المومنین تنہا رہ گئے۔ امیر المومنین
کہ گھر پہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تلوار نہیں اٹھی تو اب مولا پہ ظلم نہیں ہوئے. یہ بالکل وہی معاملہ ہے جو رسول اللہ والا معاملہ. مکہ میں تھے، تلوار نہیں اٹھائی، معجزے دکھائے، لیکن ہر جگہ پہ معجزہ نہیں دکھایا. مورد ہوتا تھا تو معجزہ دکھاتے تھے، پھر صبر کا مورد تھا تو صبر کرتے تھے. اسی طرح امیر المومنین جب پیچھے تنہا رہ گئے تو وہاں بھی معاملہ یہی ہے کہ امیر المومنین جب تنہا رہ گئے نبی اکرم کی رحلت کے بعد تو امیر المومنین نے کیا کیا؟ تلوار نہیں اٹھائی، اگرچہ گھر پہ 3 حملے ہوئے، اگرچہ فتق چھن گیا. اسی نہج البلاغہ کے اندر مولا متقیان فرماتے ہیں اس آسمان کے سائے تلے ایک فتق ہی تھا جو ہمارے قبضے میں تھا، لیکن کچھ لوگوں کی اس کو دیکھ کر رالیں ٹپک پڑی اور انہیں ہم سے چھین لیا. نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تو جہاد کی اپنی شرطیں ہوتی ہیں، جہاد کی شرطیں پوری ہوں گی تو پھر دکھائیں گے. اس کے لیے کہ ایک شرط یہ ہے کہ ظاہری فوج، ظاہری سپاہ کا ہونا ضروری ہے. تو مولا کے پاس کون سی سپاہ رہے گی؟ لوگ چھوڑ چکے تھے مولا کو، اسی لیے تو معجزہ دکھا دیتے. تو میں عرض کروں کہ معجزے کی شرطیں پوری ہوتی ہیں تو پھر معجزہ دکھاتے ہیں. جب مولا کے گھر پہ وہ حملہ کر رہے تھے تو کیا مولا کی کوئی آزمائش کر رہے تھے جو معجزہ دکھاتے؟ معجزے کا مورد نہیں بنتا. جہاد نہیں کیا چونکہ جہاد کے لیے شرطیں پوری نہیں ہیں، تو پیچھے ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے صبر کا. تو اس کا جواب ذرا خود امیر المومنین علیہ السلام کی زبان اطہر سے سن لیں کہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 215. یہاں مولا متقیان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انی استعدیک علی قریش ومن اعانہم فانہم قد قطعوا رحمی واکفؤوا اناعی واجمعوا علی منازعتی حقا کنت اولا بہ من غیری وقالوا علا ان فی الحق ان تاخذہ وفی الحق ان تمنعہ فاصبر مغموما او متعصفا. امیر المومنین فرماتے ہیں خدایا میں قریش سے انتقام لینے پر تجھ سے مدد کا خواستگار ہوں، کیونکہ انہوں نے میری قرابت اور عزیز داری کے بندھن توڑ دیے، انہوں نے میرے ساتھ قطع رحمی کی ہے اور میری عزت و حرمت کو اوندا کر دیا ہے، اور اس حق میں کہ جس کا میں سب سے زیادہ حقدار تھا، سب سے زیادہ اہل تھا اور اہل ہوں. یہ اہل قریش میرے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے انہوں نے ایکا کر لیا اور یہ کہنے لگے کہ اے علی اگر آپ یہ حق لیں تو بھی حق ہے، اگر آپ کو روک دیا جائے اس حق سے تو پھر بھی حق بجانب ہے. بس یا تو غم و حزن میں صبر کیجئے یا رنج و اندوہ سے مر جائیے. یہ اہل قریش کے جملے تھے جو امیر المومنین کو کہتے ہیں کہ آپ سے اگر یہ خلافت لے لی جائے تو بھی حق ہے، آپ کو دے دی جائے تو بھی حق ہے. یہ کیا عجیب فلسفہ. بس یا تو صبر کیجئے یا پھر مر جائیے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کہتے ہیں. اب امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ فَنَظَرْتُ فَإِذَا لَيْسَ لِي رَافِدٌ وَلَا ذَابٌ وَلَا مُسَاعِدٌ إِلَّا أَهْلِ بَيْتِي. فرماتے ہیں کہ میں نے نگاہ دوڑائی تو مجھے اپنے اہل بیت کے سوا نہ کوئی معاون نظر آیا، نہ کوئی سینہ صبر نظر آیا، نہ کوئی معین اور مددگار دکھائی دیا. فَظَنَنْتُ بِهِمْ عَنِ الْمَنِيَّةِ فَأَغْضَيْتُ عَلَى الْقَضَاءِ وَجَرِعْتُ الرِّيكِ عَلَى الشَّجَا وَصَبَرْتُ مِنْ كَزْمِ الْغَيْظِ عَلَى أَمَرَّ مِنَ الْأَلْكَمِ. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے نگاہ دوڑائی، میرے اہل بیت کے سوا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، کوئی سینہ سپر تھا کوئی نہیں، کوئی معین و مددگار مجھے نظر کوئی نہیں آیا. تو میں نے انہیں موت کے منہ میں دینے سے بخل کیا، آنکھوں میں خس و خاشاک تھا. امیر المومنین اپنے صبر کی کیفیت، غم و اندوہ کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، مجھے چھوڑ کے دنیا چلی گئی، منحرف ہو گئے. تو امیر المومنین کے لیے جب ایسی صورت میں
رسول اللہ کے پاس سپاہ نہ ہو تو وہ تلوار نہیں اٹھاتے، تو امیر المومنین تو نبی اکرم کی اسوہ پہ چلنے والے ہیں، وہ کیسے کہ سپاہ نہ ہو اور پھر تلوار اٹھا لیں؟ امیر المومنین خود نہج البلاغہ خطبہ نمبر 215 کے اندر وہ کیفیت اور حالات بیان کر رہے ہیں کہ میرے پاس سپاہ کوئی نہیں۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَأَغْضَيْتُ عَلَى الْقَضَاءِ، آنکھوں میں خس و خاشاک تھا مگر میں نے چشم پوشی کی، وَجَرِئْتُ رِيقِي عَلَى الشَّجَاءِ وَصَبَرْتُ مِنْ كَظْمِ الْغَيْظِ عَلَى أَمَرَّ مِنَ الْعَلْقَمِ۔ فرماتے ہیں کہ غم و اندوہ کے پھندے حلق میں تھے مگر میں لعب دہن نگلتا رہا اور غم و غصہ پی لینے کی وجہ سے ایسے حالات پر صبر کیا۔ امیر المومنین نے صبر کیا، جو مورد ہی صبر کا بنتا ہے۔ نہ معجزے کا مورد تھا، نہ جہاد کا مورد تھا، نہ بلکہ صرف صبر کا مورد تھا۔ بس نہ معجزے کی شرطیں تھیں، معجزے کی شرطیں ہوتی تو معجزہ دکھاتے۔ جہاد کے لیے نصاب تھا، وہ تھا کوئی نہیں، ظاہری فوج کوئی نہیں تھی، اگر ہوتی تو ضرور جہاد کرتے، بلکہ خود فرماتے اگر 40 لوگ مجھے ملتے تو میں جہاد کرتا، بس میرے پاس سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں تھا، تو میں نے وہ صبر کیا ہے۔ امیر المومنین کا اسوہ وہی ہے جو انبیاء علیہم السلام کا اسوہ۔ پروردگار ہمیں حقائق کو سمجھ کر ان کو تسلیم کرنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔